الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ جل جلالہ بندوں کو خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے طلب کرو۔ اور پھر یہاں تک فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھ سے جب بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جس نے دعا کو قبول فرمانا ہے وہ پہلے ہی وہ ہم سے فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ اچھا تو اب مانگیں تو کیا مانگیں؟ مانگنے کی تو بہت سی چیزیں ہیں، مگر جس چیز کو مانگنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے بندوں کے لیے سب سے پہلا انتخاب کیا وہ ہدایت ہے، کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بہت بڑی بات ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بڑا مقام ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ ہدایت اس کے بعد ذکر کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ تیرے لیے یہ عبادت کا اختیار کرنا یہ کافی نہیں ہے، اپنے رب سے ہدایت طلب کر۔ اگر صرف اور صرف عبادت بھی کافی ہوتی تو پھر ذرا غور کریں کہ شیطان نے تو بہت عبادت کی مگر ہدایت نہیں پا سکا تھا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ سے ہدایت کو طلب کیا جائے۔ اور سورہ فاتحہ میں اسی مقام پر دیکھیے کہ سب سے پہلے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مگر ساتھ فرمایا کہ یوں مانگ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے راہ ہدایت عطا فرما۔ اب یہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی ہے واضح، ہدایت کا معنی ہے نمایاں، ہدایت کا معنی ہے روشن، ہدایت کا معنی ہے سمندر کے اندر ہر طرف پانی ہو، ایک ابھری ہوئی چٹان جو دور سے نظر آئے اسے ہادیہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے وہ نشان عطا فرما، مجھے وہ مقام عطا فرما، مجھے وہ صورت عطا فرما، مجھے وہ سیرت عطا فرما، مجھے وہ تعقل اور ادراک عطا فرما کہ جب میں اختیار کروں تو میرے اللہ میں تیری بارگاہ تک حاضر ہو جاؤں۔ یہ ہے ہادیہ، یہ ہے ہدایت۔ اچھا ہدایت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کو ایک خاص رہنمائی عطا فرمائی، اور اس ہدایت کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر، فطری طور پر اس کے اندر اس چیز کو رکھ دیا گیا۔ آپ دیکھیں شیر کو، دیکھیں اللہ نے شیر کو پیدا کیا اور اس کے اندر چنگھاڑنے والی نہیں بلکہ دھاڑنے والی عادت کو رکھا ہے۔ ہمیشہ دھاڑتا ہے، ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا نہیں۔ اسے یہ سبق کہاں سے ملا؟ وہ کس کالج سے، کس یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، کس انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا؟ وہ ہمیشہ دھاڑتا ہے، چنگھاڑتا نہیں۔ یہ ہدایت فطری ہے۔ ہاتھی ہمیشہ چنگھاڑتا ہے، وہ دھاڑتا نہیں، ہدایت فطری ہے۔ گائے ہمیشہ ڈکارتی ہے، میمناتی نہیں ہے۔ اور کبھی آپ دیکھیں کہ بکری نے کبھی بھی ڈکارا نہیں ہے جیسے گائے ڈکارتی ہے۔ یہ کس سکول سے پڑھ کر آئی ہے، یہ کس کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے؟ اصل میں یہ ہدایت
الہیہ ہے، یہ ہدایت فطری ہے، فطری طور پر اس کے اندر یہ چیز ودیت ہمیشہ دے، سرو سیدھا جائے گا، گر بھی جاتا ہے جانا اس نے سیدھا ہی ہے، ہدایت فطری ہے۔ بیل جتنی بھی طاقتور ہو، مضبوط ہو، وہ از خود اوپر نہیں چڑھتی، اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہوتا ہے، یہ ہدایت فطری ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، بعد میں اس کو ہدایت عطا فرمائی، اس میں چیز کو فیڈ کر دیا کہ یہ تیرا کام ہے، یہ تیرا کام ہے۔ اس ہدایت کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے۔ ایک ہدایت ہے ہدایت حسی، ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ، چکھنے والی قوت، سونگھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، وہ محسوس کرنے والی قوت، یہ وہ چیزیں ہیں ان کے ذریعہ سے ہم چیزوں کا احساس کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس چیز کو ہم چکھ کر، زبان چکھ کر بتاتی ہے کہ یہ کھٹاس والی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، کیا ہے، حالانکہ اسی کے ساتھ ہی ایک اور قوت شامہ، سونگھنے والی قوت، وہ بھی تو اس کے پڑوس میں ہے، دیکھنے والی قوت بھی تو بالکل اس کے پڑوس میں ہے، مگر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی دیکھنے کی وجہ سے ہمیں کھٹاس کا پتہ نہیں چلتا، مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا، کڑواہٹ کا پتہ نہیں چلتا، حالانکہ دیکھ رہے ہیں، حس استعمال کر رہے ہیں، مگر نہیں پتہ چلتا۔ اچھا، جس چیز کو ہم آنکھیں بند بھی کر لیں، ایک چیز کو زبان پر رکھتے ہیں، ایک مخصوص چیز کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ میٹھی ہے، پھیکی ہے، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا رنگ کیا ہے، کیونکہ اس کے فرائض میں، قوت ذائقہ کے فرائض میں جو چیز شامل ہے اس نے اپنا کام کر دیا، اور جو چیز قوت باصرہ کے فرائض میں شامل ہے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں سے بو آ رہی ہے یا خوشبو آ رہی ہے، آنکھ نے اپنا کام کیا، اس نے اپنا کام کیا ہے، اس نے جو رب ذوالجلال نے اس قوت کو رکھا ہے اس نے اپنا کام کیا ہے، اس نے ناک والا کام، قوت شامہ والا کام نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ جل جلالہ ہدایت حسی، اس قوت ذائقہ کے ساتھ ہم مذوقات کو محسوس کر لیتے ہیں، قوت شامہ کے ساتھ ہم مشمومات کو سونگھ لیتے ہیں، قوت باصرہ کے ساتھ ہم مبصرات کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، قوت لامسہ پکڑنے والی قوت کے ساتھ ہم ملموسات کو لیتے ہیں، جسے چھوا جاتا ہے۔ ہر ایک کو رب ذوالجلال نے وہ اپنے اپنے مقام پر جو کچھ اس کو دینا تھا دے دیا۔ ایک علاقہ، ایک طاقت دوسرے میں دخیل نہیں ہوتی، ذرا غور کریں، قوت ذائقہ قوت شامہ میں دخیل نہیں ہوتی کہ ایک دن کہے کہ قوت ذائقہ کہ نہیں آج میں نے سونگھنا بھی ہے، نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ قوت باصرہ، دیکھنے والی قوت، کبھی اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ آج میں نے سننے والا کام بھی کرنا ہے، نہ کبھی کانوں نے، سماعتوں نے کہا کہ نہیں آج میں نے دیکھنے والی کیفیت کو رکھنا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ہدایت حسی، محسوس کرنے والی ہدایت۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے بندے تمہیں آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، ہم نے تجھے کان نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں راستے نہیں دکھا دیے۔ ہر ایک کا اپنا، یوں سمجھے ہر محکمے کا اپنا کام ہے، اگر ایک محکمہ دوسرے میں دخیل ہوگا نظام برباد ہو جائے گا۔ زبان والا، چکھنے والا محکمہ سونگھنے والے محکمے میں دخیل ہوگا، بربادی۔ سونگھنے والا محکمہ اگر وہ دیکھنے والے محکمے میں دخیل ہوگا، بربادی۔
دیکھنے والا محکمہ سننے والے محکمے میں دخیل ہوگا، بربادی۔ اور اگر یہ محکمے سارے وہ کہیں کہ ہم نے محسوس کرنا، بھی آنکھ کا کام دیکھنا ہے، یہ ململ ہے، لٹھا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ صرف اور صرف محسوس کیا جائے گا ہاتھوں کے ساتھ، کوئی محکمہ دوسری طرف دخیل نہیں ہو سکتا۔ شاید پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اگر ہر محکمہ اپنا کام کرے گا تو آبادی ہے، اگر ایک محکمہ دوسرے کے اندر دخیل ہوگا تو بربادی ہے۔ اللہ نے محکمے ہمارے بنائے ہیں، ایک دوسرے کے اندر دخیل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہاں پر، اور اسے کہا جاتا ہے ہدایت حسی۔ ایک اور ہدایت عقلی ہے۔ ہدایت عقلی یہ ہے کہ بندہ عقل کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کو باہر سے ایک آواز آ رہی ہے، حالانکہ نہ اسے دیکھا، نہ اسے سونگا ہے، نہ اسے چکھا ہے، مگر ہم نے اپنی عقل کو استعمال کر کے کہا کہ نہیں، یہ کوئی رکشہ جا رہا ہے، یہ کوئی موٹر سائیکل جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ اس ہدایت کو ہدایت عقلی کہا جائے۔ ہدایت عقلی کے ساتھ آسمانوں پر کمندیں ڈالنا، سورج کی شعاؤں سے استفادہ کرنا، چاند تک پہنچ جانا، ستاروں پر پہنچ جانا، اور گردش افلاک کے تجزیے کرنے، وہاں پر معدل اللیل اور معدل النہار کے تجزیے کرنے، اور پوری دنیا کے اندر پہاڑوں کی طرف چلے جانا، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات کا تجزیہ کرنا، یہ قوت عقلیہ ہے۔ اسے ہدایت عقلی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہدایت ہم کیا رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں ہدایت دے۔ کیا ہم ہدایت فطری مانگتے ہیں؟ وہ تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے۔ کیا ہم اس سے رب سے ہدایت حسی مانگتے ہیں؟ بھائی وہ تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے۔ کیا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما، کیا ہم اس ہدایت سے ہدایت عقلی مانگتے ہیں؟ بھائی وہ بھی مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے۔ اور آج کل تو کافر لوگ، آپ غور کریں، قوت عقلیہ کے ساتھ ہی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم یہ ہدایت تو نہیں مانگ رہے، پھر اللہ جل جلالہ کے اتنا قریب ہو کر کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ اور قربت کیا ہو، پھر کہتے ہیں یا اللہ تو ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت فطری بھی نہیں مانگ رہے، وہ سب کے لیے ہے، ہدایت عقلی بھی نہیں مانگ رہے، وہ سب کے لیے ہے، اور یہ ہدایت حسی بھی نہیں مانگ رہے، وہ سب کے لیے ہے، پھر رب سے کیا مانگتے ہیں؟ جو چیز مانگتے ہیں اس ہدایت کو ہدایت الہیہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ باقی ہدایتیں تو ہیں سب کے پاس، مگر ہدایت فطری ہونے کے باوجود کافر تجھے پہچان نہ سکا، ہدایت حسی ہونے کے باوجود غلط کار تمہیں پہچان نہ سکا، ہدایت عقلی ہونے کے باوجود وہ بندہ تمہیں پہچان نہ سکا۔ مولا اب میں تجھ سے وہ پہچان لینا چاہتا ہوں، وہ ہدایت لینا چاہتا ہوں کہ بس میری آنکھ کھلے تو تیرے جلوے آشکارا ہو جائیں۔ مولا جب میری سماعتیں آگے بڑھیں تو تیری تجلیات کی طرف جائیں، یہ میں تجھ سے لینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اللہ جل جلالہ کائنات کا پالنے والا ہے، وہ بھی بڑے پیار سے پھر فرماتا ہے، یہ جو معرفت کا حصہ لینا چاہتا ہے، جو کہ میرے نبیوں کے پاس ہے، میرے ولیوں کے پاس ہے، صدیقین کے پاس ہے، صلحاء کے پاس ہے، صالحین کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، اب تو بھی لینا چاہتا ہے؟ ہاں مولا میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، سب سے پہلے تو عبادت یوں کرنا جیسے تو رب کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، اس انداز میں میرے پاس آ، اس انداز میں میرے پاس آتا میری بارگاہ میں ہے اور گھوم رہا ہوتا ہے بازار میں، کہتا اللہ اکبر ہے، بڑی تیری ہوس ہوتی ہے،
کہتا سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، یا اللہ تو سب چیزوں کو سننے والا ہے، اور کرتا چغلیاں ہیں، حمد و ستائش میرے لیے ہے، مگر یہ باتیں تو دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس بندے سے فرماتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، میری طرف آ، میری طرف آ، میری طرف آ۔ اب تو میری طرف آ، جس کا مطلب ہے کہ تیری طرف آنے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ اب کہاں جائیں؟ صدر بازار جانا ہو تو سامنے راستہ جاتا ہے، اگر ہم نے سول اسپتال جانا ہو تو ادھر راستہ جاتا ہے، لاہور جانا ہو تو مشرق کی طرف سے جائیں، ملتان جانا ہو تو مغرب جائیں، مولا تیرے پاس کس راستے سے آئیں؟ وہ پیار سے فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جب تم میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلو گے تو تمہیں مصطفیٰ بھی مل جائے گا، تمہیں خدا بھی مل جائے گا۔ یہ ہدایت ہے، اس ہدایت کو ہدایت الہیہ کہا جاتا ہے، اور جو ہدایت الہیہ کی طرف آتے ہیں اب ان کا صلہ اللہ جل جلالہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، بھول گیا تھا نا، بھول کر واپس آ گیا، یہ ہے توبہ کرنا۔ جو شخص توبہ اختیار کرتا ہے وآمن، اور پھر پکا مضبوط ایمان رکھتا ہے، توبہ اختیار کر لی، ایمان کو اختیار کیا، پھر یہی نہیں بلکہ عملی کردار بھی ادا کرتا ہے۔ یہ صرف توبہ 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 کر لینا کافی نہیں، توبہ کی، پکا ایماندار بن گیا، پھر اس کے بعد عملی اقدام کیا کہ مولا میں غلط راستے کی طرف چل نکلا تھا، اب واپس آ کر صحیح راستے کے پر ڈبل سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے۔ اب یہ اس نے عمل کیا، ثم اہتدیٰ، اب آخر میں کیا ہے؟ اب اس کا مطلب مہر لگ جاتی ہے کہ اب تو ہدایت یافتہ ہو گیا۔ یا اللہ یہ کام ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب تو نے توبہ کی ہے، ایمان بھی لایا، عمل صالح کو اختیار کیا، ہدایت کو تو نے اختیار کیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا، اتنی دیر لگتی ہے کہ بندہ واپس آئے، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، واپس آ جائے دو راہے پر، یہ ہے توبہ۔ مولا میں تجھے دل و جان سے مانتا ہوں، یہ ہے ایمان۔ مولا جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میرے فرائض میں شامل ہوں، میں اختیار کروں گا، یہ ہے عمل صالح۔ اب کچھ بھی راستے میں آ جائے وہ بندہ نگاہوں کو ہٹاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جس وقت یہاں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ ہے ہدایت، ہدایت الہیہ۔ جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے، ادھر سے پھر اشارہ میں آتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر ایک اور پیغام آتا ہے، ایک اور پیغام آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب تو پیغام یوں آتا ہے، میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تجھ سے راضی ہو گیا، میری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آجا آجا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بلانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو بندوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہدایت الہیہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔